ایک 14 سالہ حافظ قرآن بچہ جس کا نام مزمل یعقوب تھا، اس کو السی کے کھیتوں میں جان سے مار کر پھینک دیا گیا۔ 15 دن بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش ملی تھی جو کہ ناقابل شناخت تھی۔ میں نے جا کے دیکھا تو ایک نوعمر نوجوان، چہرہ مسخ، گوشت نوچا ہوا ہے، جسم کا گوشت جو ہے نا وہ گوشت پوست بالکل الگ ہے، اور گردن پہ خون جمع ہوا ہے، اور یہ لگ رہا ہے کہ کسی نے سٹیب چھریاں مار کر اس کو گھائل کیا ہے۔ رپٹ کا مدعی روزنامچے میں درج ہے، گمشدگی رپٹ، اس کا مدعی بھی وہ پولیس کو مختلف اینگل جو بتا رہا ہے وہ بھی وہی بتاتا رہا، اور جب لاش مل گئی تب وہ یہ شور بچاتا رہا کہ جناب اس کا ڈی این اے ضرور کروائیں کہ یہ ہمارے بچے کی ہے کسی اور کی۔ اس واقعے سے کوئی 1.5-2 سال قبل مزمل یعقوب کے چھوٹے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، لیکن اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ گھر آیا نانی کے انتقال پہ تو موقع اچھا تھا، تو اس وقت میں نے اس کو پہلے مٹھائی میں زہر ملا کے کھلایا۔ ایک تو جانوروں نوچی لاش، دوسرا اندر سے سب کھوکھلی لاش تھی، آنتیں، میدا، گردے، سارا کا سارا ڈیمیج ہو گیا۔ بے ہوشی کے عالم میں ذبح کیا اور گھائل بھی کیا، گھائل کر کے پولیس تھانے پہنچ گیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے پاکستان کی، انہوں نے ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے انکوائری کا۔ ایک سال میں پنجاب میں تقریباً 900 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے ہیں۔ خون ریزی کو روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہوتی، اس کے نقصانات ریپرکیشنز زیادہ ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے واقعہ خودکشی کا۔ چند ماہ کے دوران کالج ہے، اس کی طالبہ نے خودکشی کی، تیسرے فلور سے چھلانگ لگا دی۔ واقعات کا رجحان اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ ہم کہیں رکاوٹ کھڑی ہی نہیں کرتے، واقعے پہ واقع ہو جاتا ہے، ہم لکیر پیٹتے رہتے ہیں۔ خودکشی اگر کامیاب ہو جائے تو جرم ہی کوئی نہیں، بندہ مر گیا۔ اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ ہو تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے، ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پبلک کرائم سٹوریز، میں ہوں محمد اسد سلیم۔ ناظرین، آج سے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں ہم نے آپ کے ساتھ ایک کہانی شیئر کی تھی، ایک افسوسناک واقعہ شیئر کیا تھا جو کہ چکوال کے علاقے میں پیش آیا تھا، اور چکوال کا ایک نواحی علاقہ تھا جس میں ایک 14 سالہ معصوم بچہ جو حافظ قرآن بن رہا تھا، جس کا نام مزمل یعقوب تھا، اس کو بڑی ہی بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ اور یہ واقعہ جو تصویریں سامنے آئی تھیں اور جو تفصیلات شروع میں سامنے آئی تھیں، ہر وہ شخص جو اپنے سینے میں دل رکھتا ہے وہ اس کی روح کانپ اٹھی تھی یہ سارا واقعہ سن کر۔ جب اس واقعے کے اوپر تفتیش ہوئی، ہم نے جب اس کے اوپر آواز اٹھائی اور تفتیش شروع ہوئی، پولیس حرکت میں آئی، تو اس واقعے کے جو آگے تفتیش سامنے آئی اور جو اینڈ نکلا وہ اس سے بھی زیادہ دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شعر ہے کہ وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے۔ تو نعیم مصطفیٰ صاحب کو آج ہم نے دعوت دی ہے۔ نعیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی فائن اللہ کیسے۔ نعیم صاحب، یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا جو چکوال کے علاقے میں پیش آیا، آپ ہی کی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو بریک کیا۔ ایک 14 سالہ حافظ قرآن بچہ جس کا نام مزمل یعقوب تھا، اس کو السی کے کھیتوں میں جان سے مار کر پھینک دیا گیا تھا، اور 5 سے 6 دن بعد یا شاید 15 دن بعد کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی لاش ملی تھی جو کہ ناقابل شناخت تھی۔ یہ سارا واقعہ کیا تھا، ذرا یہ بتائیں، اور اس کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون تھا اس واقعے کے پیچھے۔ دیکھیں، یہ جب سے ہم نے پبلک سینٹیمنٹس، جذبات جو ہیں عوام کے، عوامی مسائل، عوامی حقوق کی پامالی کے والے سے واقعات، ان کا تذکرہ شروع کیا ہے نا، تو پبلک انوالومنٹ بڑھ گئی۔ ہمارے ایک ان سین ایڈمائرر، میں نہیں جانتا ان کو، عمران صاحب کو، سعودی عرب سے انہوں نے مجھے ایک تصویر بھیجی کہ ہمارے، وہ اس علاقے کے رہنے والے ہیں، کہ ہمارے علاقے میں ایک حافظ قرآن مزمل یعقوب کو بڑی بے دردی سے ذبح کیا گیا، اور السی کے کھیتوں میں اس کی لاش جانور، پرندے، چرند پرند جو ہیں وہ نوچ رہے تھے۔ مطلب صفاقے کی اتنی انتہا تھی کہ اس کا گوشت اور پوست، ہڈیاں جدا ہو چکی تھی، پسلیاں صاف دکھائی دے رہی تھیں، لیکن ہم باوجود ہم یہ دکھا نہیں سکتے تھے تصاویر۔ میں نے تو آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہ جو ہے یہ پبلک کریں کہ دردناک ایشو ہے بڑا، لیکن اس پہ سب سے بڑا ظلم پتہ کیا تھا؟ وہ انتظامیہ کی خاموشی تھی۔ ماں جو دربدر پھر رہی تھی، غمزدہ ماں، اس مزمل یعقوب کی، مسز یعقوب، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں، اس کے یتیم بچہ تھا۔ یہ جس مدرسے میں پڑھتا تھا، یہ 2 دن جمعہ اور ہفتہ یہ گھر آ جاتا تھا اپنا گاؤں مدرسے سے، باقی مدرسے میں بورڈنگ طالب علم تھا حفظ کا۔ تو وہ جمعرات کو اس کی نانی اماں فوت ہو گئی، پہلے ہفتے میں، اسی ماہ رواں کے جب فوت ہوئی، تو یہ
ایک دن پہلے آ گیا ہوں، جمعرات کو جنازے میں شریک ہوا. اس کے بعد یہ نماز مغرب عش پڑھنے گیا، پھر جی، نماز عشاء پڑھنے گیا. نماز عشاء پڑھ کے واپس نہیں گھر پہنچا. ہوں، اس کو تلاش کرتے رہے، گھر والے پریشان رہے. جب اس کے والد محمد یعقوب ایک محنت کش تھے، ہوں، وہ فوت ہوئے تو اس کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. ٹھیک ہے، تو وہ والدہ پریشان رہی، سارا محلہ تلاش کرتا رہا، اہل علاقہ پھرتے رہے، پھر مدرسے کے لوگ آ گئے، ہوں، علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے. صحیح ہے، اور آپ یہ کو یاد ہوگا کہ جس دن ہم نے یہ پروگرام کیا اسی دن معروف دینی اسکالر جو ہیں جی، انجینئر محمد علی انجینئر مرزا، محمد علی مرزا صاحب، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تو ہم نے اس واقعہ کو اسی تناظر میں بیان کیا ہوں، کہ ایک دینی ریسرچ سینٹر، جی، مدرسہ، ریسرچ اسکالر بڑے، ان پہ حملہ ہوتا ہے ایک محفل کے دوران، جی، اجتماع میں، اور ایک شخص جو ہے وہ آتا ہے، پہلے دستار اتارتا ہے، جو کچھ بھی ہوا. اس کے ساتھ ہم نے کہا کہ قریبی ضلع جہلم اور چکوال قریب دونوں قریب، متصل ہیں. ہوں، ایک تو یہ سرحدیں ملتی ہیں ایک دوسرے سے، اور کئی ایسی تحصیلیں ہیں جہاں کا یہ بچہ تھا مزمل یعقوب، جی، وہ تحصیل بھی بالکل قریب ہی ہے وہاں سے، صحیح، جہلم ساتھ لگتا ہے اس کے. یہ وہ علاقہ ہے پورے کا پورا جہاں کے 50% آبادی خاندان جو ہیں جی، ان کے لوگ فورسز میں ہیں، اچھا، پولیس میں ہیں، ہوں، رینجر میں، افواج پاکستان میں، ہوں، اور اگر کہیں نہیں ہے تو کسٹمز میں ضرور ہے. ٹھیک ہے، یہ جی، خاصیت ہے اس علاقے کی. تو یہ علاقہ بڑا حساس بھی ہے اس ہوں، اعتبار سے. چکوال اور جیلم دونوں اضلاع متصل ہیں، ساتھ راول پنڈی ہے، جی ایچ ہوں، کے ہوئے وہاں. بالکل، یہ ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہتے ہیں. ایک راہگیر جو کھیتی باڑی کر کے سائیکل پہ جا رہا تھا، ہوں، اس نے دیکھا کہ بہت سے جانور اکٹھے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ شاید کسی جانور کی لاشیں، کہتا ہے ہمارے جی، ہاں. اس نے کہا السی کے کھیت میں جو ہے نا وہ جانور کی لاشیں ہیں، شاید جانور کھا رہے ہوں، ہیں. لیکن وہ کہتا ہے کہ میرا دل مطمئنہ ہوا، میں فوری طور پہ رک کے اور وہاں چلا گیا. صحیح ہے، میں نے جا کے دیکھا تو ایک نوعمر نوجوان، چہرہ مسخ، گوشت نوچا ہوا ہے، جسم کا گوشت جو ہے نا وہ گوشت پوست بالکل الگ ہے، اور گردن پہ خون جمع ہوا ہے، جی، اور یہ لگ رہا ہے کہ کسی نے سٹیب، ہوں، چھریاں مار کر اس کو گھائل کیا. اس نے فوری طور پہ پولیس کو اطلاع دی، پولیس پہنچی. اس دوران تھانے اطلاع گمشدگی کی رپٹ درج تھی جی، جی، مزمل یعقوب کی، اور والدہ اور دیگر عزیز و اقارب جو ہیں وہ بھی تلاش میں سرگرداں تھے. پولیس وہاں پہنچتی ہے اور جا کے دیکھتی ہے تو بلاتی ہے اس ماں کو، گمشدگی رپٹ تو درج تھی، جی، مزمل کی والدہ کو بلاتی ہے تو وہ اس کے جوتوں سے، سویٹر سے، اور اس کے ہاتھ میں ایک رنگ بھی تھا، ہوں، اور جوتے اس کے بالخصوص، جی، ان سے پہچان لیتی ہے کہ یہ میرے بچہ ہی ہے. یہ جو رپٹ ہے روزنامچے کی، جی، جی، اس کا مدعی تھا ایک شخص جس کو، اب یہ بھی عجیب سی صورتحال ہے، میں بیان کرتے ہوئے مجھے ہولناک ہوں، لگ رہا ہے یہ ایشو کہ کس طرز کی یہ وہ ہے جی، جی، کہ وہ جو محمد یعقوب، مزمل یعقوب کے جی، والد تھے مرحوم، ہوں، ان کی وفات کے بعد اس مزمل یعقوب نے، اس کی والدہ نے جی، شادی کی ایک شخص سے، اس کا نام تھا محمد مبشر. ٹھیک ہے، محمد مبشر سے وہ بھی پہلے شادی شدہ تھا جی، لیکن بعد میں اس سے شادی ہوئی. ہوں، وہ اس رپٹ کا مدعی، ٹھیک ہے، روزنامچے میں درج ہے گمشدگی رپٹ، اس کا مدعی بھی وہ، اور پولیس کو مختلف اینگل جو بتا رہا ہے جی، وہ بھی وہی بتاتا رہا. اور جب لاش مل گئی تب وہ یہ شور بچاتا رہا کہ جناب اس کا ڈی این اے ضرور کروائیں ہوں، کہ یہ ہمارے بچے کی ہے کسی اور کی ہے. پھر کوئی نئی سمت بہکانے جی، کے لیے، ہوں، پولیس کو چکرانے کے لیے کوئی نئے اپنے معاملات بتاتا رہا، ہوں، ڈی ٹریک کر رہا تھا پولیس کے پولیس ساتھ کو، مل کے ڈھونڈتا بھی رہا، ڈھونڈتا بھی رہا، تلاش کرتا رہا. وہی بات ہوگی نا، وہی قاتل، وہی شاہد، وہی منصف ٹھہرے، اقربا کریں میرے قتل کا دعویٰ کس پر، دعویٰ وہ کس پر، دعویٰ کس پہ کریں گے. جی، پولیس فوری طور پہ اس کو جو ہے نا لاش کو لیتی ہے، ڈی این اے ہوتا ہے، پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہوں، یہی ہے مزمل یعقوب. مدرسے کے لوگ آ جاتے ہیں، صحیح ہے، علماء کرام کی بہت بڑی تعداد، جہاں وہ حفظ کر رہا تھا، حافظ قرآن،
اس کے حفاظ جو تھے ساتھی جی وہ آ جاتے ہیں. یہ جو ہم نے تذکرہ کیا تھا نا اس دن قاتلانہ حملہ کا انجینئر مرزا محمد علی, جی جی ان کی جماعت کے بہت سارے لوگ, ان کے لوگ بھی اس غم میں شریک ہوئے. پولیس نے تفتیش شروع کی, ہمیں اطلاع ملی, ہم نے اس لاش کے اگلی روز پروگرام کر جی دیا, جس کے بعد انتظامیہ حرکت میں آئی. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ سے اپیل کی تھی, آئی جی پنجاب نئے آئے عبدالکریم جی صاحب, ان سے ریکویسٹ کی تھی. وہ سارے کے سارے جو ہے نا انہوں نے ہمارے پروگرام کے بعد سب سے پہلے تو سنب کیا, سرزنش کی بہت زبردست انداز میں لوکل پولیس کی, اچھا کہ آپ نے اس پہ خاموشی کیوں اختیار کی. ایک تو ظلم اس خاندان کے ساتھ, اس غمزدہ والدہ کے ساتھ تو یہ ہوا. ٹھیک. دوسرا ظلم یہ تھا کہ پولیس نے کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی, سرگرمی نہیں دکھائی کہ تلاش کرے کہ کون مار گیا, کیا ہوا. پوسٹ مارٹم میں یہ ثابت ہو گیا. اب وہ گوشت پوسٹ سے الگ جسم تھا, جانوروں کو نوچا ہوا, اس کا پوسٹ مارٹم بھی واللہ عالم کیسے ہوگا. مجھ سے ایک پروگرام نہیں اس صورتحال میں ہو رہا, وہ پروگرام اس نے جو بھی ایسے بھی پوسٹ مارٹم کیا, پوسٹ مارٹم ہو گیا. اس کے بعد یہ تصدیق ہو گئی کہ مبشر یہ جو ہے سوتیلا والد جس نے رپٹ درج کرائی ہے, انہوں نے کہا جی کہ چیک کریں. ساری طرف تلاش کیا گیا, پتہ کیا گیا. پتہ یہ لگتا ہے کہ اس واقعے سے کوئی 1.5 پونے 2 سال قبل مزمل یعقوب کے چھوٹے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے. اچھا. لیکن اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا گیا. کہا گیا کہ اس کو جو ہے نا گردوں کی تکلیف ہوئی. بالکل صحت مند بچہ, 10-12 سال کا صحت مند بچہ, جو نارملی کوئی ایسا اس بیماری نہیں, کوئی کچھ نہیں, وہ گردے فیل ہونے سے جو ہے ہو گیا. اچھا. پھر محلے میں سینہ بسینہ یہ بات چلی کہ یہ گردے فیل ہونے کی وجہ زہر خورانی ہے, اس کو زہر دیا گیا ہے. لیکن یہ انہوں نے قبر کشائی نہیں کرائی. گھر والے غریب لوگ کیا کرتے, دوسری شادی بھی کر چکی تھی والدہ, اور یتیم بچہ تھا, وہ بھی اسی طرح ہلاک ہوا تھا. پولیس کو شک گزرتا ہے, وہ سارے معاملات کا جائزہ لیتی ہے. تو جو لوکل پولیس ہے اس نے اس بار جب ہم نے اس کو ایکسپوز کیا سارے واقعے کو, تو اس کے بعد جب وہ حرکت میں آئی اور انتظامیہ جو ہے وزیر اللہ نے خود نوٹس لیا, اور پھر وہاں کے لوکل ڈی پی او آر پی او جو ہیں وہ پہنچ گئے, تو انہوں نے اس کو فوری طور پہ جو ہے نا اس کا جائزہ لینے کے بعد تفتیش کا رخ جو ہے نا وہ اس طرف موڑا کہ جو سوتیلا باپ ہے محمد مبشر, جو روزنامچے میں رپٹ کا مدعی بھی ہے, جو اطلاع دہندہ ہے, مدعی سے مراد اطلاع دہندہ ہے, بالکل, اور جو ڈھونڈتا بھی رہا ہے بچے کو سب سے آگے, پولیس کے ساتھ مل کے آگے بڑھ رہا, اور یہ ثابت کرتا تھا کہ سب سے زیادہ غمزدہ میں ہوں, اور یہ کہتا تھا میرا بیٹا, ہمارا بیٹا, ہمارا بیٹا. بیٹا تو اس کا نہیں تھا, تو سوتیلا باپ ہے. پولیس نے فوکس کر لیا اس کو, اس پہ نگاہ رکھی. اس کے ایک دوست نے وہاں کے ڈی پی او کو یہ بتایا کہ پہلے بھی ایک بچہ تھا اور ہمیں شک تھا کہ اس نے مارا ہے, چھوٹا بھائی اس کا, مزمل یعقوب کا. انہوں نے کہا جی, پھر انہوں نے کہا ہمیں شک ہے. اس کو پولیس نے حراست میں لیا, اس سے تفتیش کی, یہ ثابت ہو گیا کہ اسی نے قتل کیا ہے. اور قتل کیسے کیا, کس بنا پہ کیا, موڈس اپرینڈائی کیا ہے, کاز آف ڈیتھ کیا ہے, آلہ قتل کیا ہے, کس طرح مارا گیا. پتہ یہ لگا کہ یہ جو مبشر ہے, محمد مبشر, یہ سوتیلا باپ ہے, اس کے ذہن میں یہ خناس تھا کہ باپ جو یعقوب فوت ہوا, محنت کش تھا, چھوٹا سا اس کا گھر تھا, قطع زمین تھا, وہ لالچی تھا اس پہ, اچھا, کہ وہ اب ان کی والدہ تو میری منقوہ ہے, تو یہ مجھے مل جائے, تو میرے جو ہونے والے دوسرے بچے ہیں وہ اس کے وارث بنے. اس جائیداد کیا مختصر چھوٹا سا غریب لوگ تھے, وہ تو 4.5 مرلے کا شاید, 4.5 مرلے. انہوں نے کہا جی کہ وہ جو پہلا بچہ جو مرا ہے اس کو بھی اس لیے مارا گیا کہ 2 وارث تھے, صحیح ہے, ایک مزمل یعقوب اور ایک چھوٹا والا بچہ. ان کو جب دونوں کو پولیس نے فوکس کیا اس بارے معاملوں کو چیک کریں, اور اس کو پھر جو تفتیش کی گئی تو یہ بات ثابت ہو گئی, یعنی شاہدین مل گئے, سارا پتہ لگ گیا, اور اس نے نشاندہی کی کہ میں نے ہی یہ سارا کام کیا ہے. صحیح ہے, اقرار جرم کر لیا کہ جی میں نے اس کو پہلے مٹھائی کھلائی, گھر میں ہی رہتا تھا, وہی تھا. یہ گھر آیا نانی کے انتقال پہ, تو موقع اچھا تھا, تو اس وقت میں نے اس کو پہلے مٹھائی میں زہر ملا کے کھلایا. آپ اندازہ لگائیں, ایک تو جانوروں نوچی لاش,
دوسرا اندر سے سب کھوکھلی لاش تھی. کیوں؟ کہ زہر خورانی سے آنتیں، معدہ، گردے سارا کا سارا ڈیمیج ہو گیا. اس کو زہر خورانی جب وہ نیم بے ہوش ہو گیا اس کو موٹر سائیکل میں بٹھایا اور موٹر سائیکل میں بٹھا کے مورا تھنیل وہاں ایک گاؤں ہے بڑا مشہور ہے اور ڈھوک دراز وہاں السی کے کھیتوں میں لے گیا. یہ وہاں کام بھی کرتا تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا نا. وہاں لے جا کے چھری ساتھ تھی اس کے, اس نے جیب میں رکھی تھی, اس کو بے ہوشی کے عالم میں ذبح کیا اور گھائل بھی کیا اور گھائل کر کے پولیس تھانے پہنچ گیا. پولیس کو اطلاع دینے دل گیا تھانے میں, اور تھانہ جو اس چکوال کا تھا وہاں جا کے یہ کہا کہ میرے بچے کو, میرے بیٹے کو اس طرح کسی نے اغوا کر لیا یا گم ہو گیا. جیسے جب یہ اقرار جرم کر لیا ہم نے پروگرام کیا اور اس کے بعد یہ اطلاع ملتی ہے کہ لوکل پولیس نے جو پہلے بالکل سوئی ہوئی تھی, سست روی, غفلت کا شکار تھی, اس نے اس مزمل یعقوب کے ذمہ دار شخص کو, سوتیلے باپ کو انجام تک پہنچا دیا. اچھا, یعنی پولیس مقابلہ ہو گیا, پولیس مقابلہ ہو گیا. اور مطلب وہ کہتے ہیں کہ ساتھی چھوڑنے آئے, لیکن یہ جو پولیس تفتیش کر رہی تھی اس میں ڈی پی او کاشف ذوالفقار صاحب ہیں, سب انسپیکٹر ملک اکرم ہے, 3-4 پولیس والے تھے. یہ کہتے ہی ہیں کہ انہوں نے سارے معاملات کو دیکھنے کے بعد ظاہر ہے ساتھی چھڑوانے جب آتے ہیں تو, لیکن یہ مقابلہ پہلے یہ کہا گیا سی سی ڈی نے کیا ہے, لیکن میرا خیال ہے سی سی ڈی نے نہیں کیا, یہ لوکل پولیس نے جو ہے نا اس کو عبرت کا نشان بنایا مبشر کو. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں بہت سخت خلاف ہوں منصوبہ بند پولیس مقابلوں کے, بہت سخت خلاف. بالکل. لیکن میں اس کے بھی تائید نہیں کر سکتا, نہ اس کی حمایت کر سکتا ہوں کہ مزمل یعقوب کو جس بے دردی سے ایک معمولی سے قطع اراضی کے لیے, چھوٹے سے مکان کے لیے, جو بھی تھا 4-4.5 مرلے آپ کہہ رہے ہیں, اس کے لیے اگر اس نے یہ ظلم کیا تھا تو میرا خیال ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا. اور یہ انجام ان جیسے مبشر جیسے جتنے لالچی, مفاد پرست, عیار, چالاک, ظالم, ان کی عبرتناک موت جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے سبق ہے. اور جو یہ کام پولیس نے کیا ہے اس کی جوڈیشل انکوائری نہیں ہوگی اگر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جس ساتھی چھڑوانے آئے تھے, تو تفتیش ہی ہوگی. اور وہ میرا خیال ہے کہ آج تک کوئی بھی ساتھی سامنے نہیں آئے. جتنے واقعات بڑے بڑے ہوئے ہیں, یہ جو خواجہ تعریف گلشن طیفی بٹ, اسی کی بالاج کے قتل کیس میں کہہ رہا ہوں, احسن شاہ ساتھی چھڑوانے آئے تھے. بالکل. وہ ساتھی چھڑوانے جو آتے ہیں وہ ساتھی ملتے کبھی نہیں ہیں, ایسے 2-4 نامزد کر دیتے ہیں, بھائی آیا تھا, کزن آیا تھا, فلاں آیا تھا, جن کے نام پتہ ہوتے ہیں پولیس کو ڈال دیتے ہیں. لیکن اس کیس میں چکوال پولیس نے جو کچھ کیا ہے, اس نے ایک کبھی ظالم سفاق قاتل کو, اور اگر اس نے اقرار جرم کر لیا تھا اور باقاعدہ تصدیق ہو گئی تھی, اس کو ٹھکانے لگایا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چکوال پولیس نے حساب تو بے باک کیا ہے مزمل یعقوب کا. اس نے اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں نا 19-20 کا فرق ضرور کیا ہوگا, لیکن جو سبق دیا ہے نا دوسروں کے لیے, وہ میرا خیال ہے کہ صرف اہل چکوال کے لیے نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں, غمزدہ خاندان کو مزمل یعقوب نہیں مل سکتا, بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے زخموں پر مرہم تو رکھا جا سکتا ہے. وہ مرہم رکھنے کا جو کام چکوال پولیس نے کیا ہے, میرا خیال ہے اس پہ وہ مستحق تھا, حق یہی بنتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک ہو جو ساری عمر. اب وہ آپ دیکھیں, لالچ تھی اس اراضی, کیا مل گئی اس کو؟ نہیں. یہ انسانی لالچ, طمع, مفاد, اور یہ جو آنکھوں پہ لالچ کی پٹی بن جاتی ہے, دکھائی کچھ نہیں دیتا, سوچتا کچھ نہیں, ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. صحیح ہے. میں نے کسی کو پھلتے پھولتے اور وہ جس مقصد کے لیے کسی کے لیے آپ گڑھا کھودتے ہیں اس میں خود ہی گرتے دیکھا ہے, دوسرا کوئی نہیں گرا. صحیح. اچھا, اس طرح کی جب خبریں آتی ہیں نا, جب ایسے لوگوں کو کا پولیس مقابلہ کیا جاتا ہے یا ان کو ان کے انجام پہ پہنچایا جاتا ہے, لوگوں کو نا ایک تسکین بھی پہنچتی ہے, لوگوں کو اطمینان بھی پہنچتا ہے. لیکن وہیں دوسری جانب اگر ہم بات کریں تو اب ایک ہیومن رائٹس کمیشن جو ہے پاکستان کی, انہوں نے ایک اعداد و شمار جاری کیے ہیں اور انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے انکوائری کا کہ 1 سال میں پنجاب میں تقریباً 900 کے قریب پولیس مقابلے ہوئے ہیں. وہ میرا خیال ہے ایک سی سی ٹی بننے کے بعد, جی, کل الجزیرہ کی ہیڈ لائن بھی تھی نا, مور دین 800 انکاؤنٹرز ان پنجاب, واٹس ہیپننگ ان پنجاب. یہ جو تھا نا, یہ سی سی ڈی کی تشکیل کے بعد کے واقعات ہیں.
اس میں سارے کے سارے جو ہے نا یہ ہوئے ہیں، لیکن اب ان میں بریک لگ گئی ہے. صحیح ہے، لیکن جرائم میں بھی تو کمی آئی ہے نا. ہم جرائم کا بہت گراف سارے بھی نیچے آیا ہے، لیکن یہ جو ہوتی ہے نا رکاوٹ، یہ مصنوعی ہوتی ہے. صحیح ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آپ کے پروگرامز میں کہ خون ریزی کو روکنے کے لیے خون کی دیوار کھڑی کرنا کوئی دانش مندی نہیں ہوتی، اس کے نقصانات ریپرکیشنز زیادہ ہوتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک علیحدہ ایشو ہے، عدالتیں اس پہ، ہائی کورٹ نے صحیح. بھی اس پہ کیس کی سماعت کر رہی ہے. آفتاب باجوہ صاحب وکیل جو بڑے جی جی نامور جی جی قانون دان ہیں، آج وہ سپریم کورٹ سیل بار رفٹ کے چچا سابق صاحب پیش بھی میں پیش بھی ہوئی. تو یہ وہ تو کیس زیر سماعت ہے، میرے خیال اس پہ ہمیں کمنٹ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ جو ایشو اٹھ رہا ہے کہ جی اتنے بڑے پیمانے پہ پولیس مقابلے، میرا خیال ہے اس پہ اب کچھ تھوڑی سی کمی آئی ہے، صحیح ہے. اور اب بندے بھی کم مر رہے ہیں اور نیفے میں پسٹل بھی کم چلتے ہیں، اور اب جو ہے نا وہ چھیڑ خانی والے واقعات بھی کم ہو گئے ہیں. صحیح ہے. دونوں معاملات جو ہے نا اس کو دیکھنا چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے. اچھا، ڈیوس روڈ پہ بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا پچھلے دنوں، یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے. پھر اس میں بھی نیفے میں پسٹل جو ہے وہ چلا اور وہ سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہوا. سر تیسرا ہے واقعہ خودکشی کا چند ماہ کے دوران، 2 ماہ، جنوری فروری 2 ماہ، 2 ماہ کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے آپ وہ لڑکے والا واقعہ بھی لے لیں، ہاں جی، اور اب یہ تیسرا واقعہ فاطمہ جناح جو میڈیکل کالج ہے اس کی طالبہ نے خودکشی کی، تیسرے فلور سے چھلانگ لگا دی، جان بر نہ ہو سکی، ڈاکٹرز نے کوشش بھی کی بچانے کی. یہ واقعات کا رجحان اتنا بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ خودکشی یا اتنی بڑھتی کیوں جا رہی ہے ہمارے معاشرے میں؟ دیکھیں یہ اسٹوڈنٹس، خاص کر فیمیل اسٹوڈنٹس اور خاص کر میڈیکل کے اسٹوڈنٹ، میڈیکل کے اسٹوڈنٹس، آپ دیکھیں وہ ادھر نجی یونیورسٹی جو تھی لاہور کی جی نجی یونیورسٹی جو ہے، اس نجی یونیورسٹی میں اب عجیب سی بات ہے، فارماسسٹ فارمیسی جی 2 فارمیسی اسٹوڈنٹ، ایک بالکل نوجوان ایک لڑکی لڑکا، اسی جگہ سے ایک ہی فلور سے جی نیچے. اور ہر ایک کے اب یہ ایف جے ایم سی کی بچی جی کے بارے میں بھی یہی کہا جو آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا جی کہ یہ فائنل سیمسٹر یا 4th 5th سیمسٹر سیکنڈ لاسٹ بالکل کے طالب علم، وہ محض ایک پیپر میں کسی نے غیر حاضری کر لی، کسی نے پاس کوالیفائی نہیں کیا، اس پہ دل برداشتہ ہو کر خودکشی کر لی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اٹ از ناٹ لائک دیٹ، صحیح ہے، اور اٹ از ناٹ ایز ایزی جس طرح کہا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ اصل حقائق کا ہم جائزہ نہیں لیتے. جب نجی یونیورسٹی کی طالبہ نے فارماسسٹ جی طالبہ نے طالب علم نے خودکشی کی تھی، اس وقت وہاں فنکشن چل رہا تھا نیچے بالکل گراؤنڈ فلور جی، پہ. جب پہلے طالب علم نے خودکشی کی تھی تو فنکشن چل رہا تھا. اگر اس طالب علم کی خودکشی کے محرکات سامنے آ جاتے، سب سے پہلا تو محرک جو تھا نا وہ عدم تعاون تھا، صحیح ہے، انتظامیہ کا. اگر وہ پولیس سے تعاون کریں اور متاثرہ خاندان کے لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور اس پہ گرپ کر لیتے تو وہ طالبہ نہ کرتی، پھر تیسری طالبہ ایف جے ایم سی کی نہ کرتی. ہم کہیں رکاوٹ کھڑی ہی نہیں کرتے، واقعے پہ واقع ہو جاتا ہے، ہم لکیر پیٹتے رہتے ہیں. ہم واقعے کے بعد اس پہ کفے افسوس ملتے ہیں. یہ ہے نئے واقعے کی وجہ. کئی محرکات ہوتے ہیں. ایک نے کہا جی کہ گھر میں حالات خراب تھے، بچے نے اپنے طالب علم ساتھیوں سے، دوستوں سے کہا تھا، فرینڈز سے، کلاس فیلوز سے، کہ جی میرے گھر میں ایشو چل رہا ہے. اس کی تصدیق کس نے کی؟ صحیح. خودکشی اگر کامیاب ہو جائے تو جرم ہی کوئی نہیں، بندہ مر گیا. اور ناکام ہو، اٹیمپٹ ٹو سوسائڈ ہو، تو اس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے. ہمارے ہاں وہ بھی نہیں ہوتی. مرنے کے بعد بھی محرکات کا جائزہ لینے کے لیے کہ نئی خودکشی کو روکا جائے. یہ اوپر تلے خودکشی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے واقعے پہ سبق نہیں سیکھا. صحیح ہے. اس کو لیسن بنایا نہیں، اس کو ماڈل ٹیسٹ کیس نہیں کہا. صحیح. آج یہ جس بچی کی ایف جے ایم سی کی طالبہ کی خودکشی کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، اگر اس طالبہ کے تمام حالات کا جائزہ لیں، والدین تھوڑی قربانی دیں، میدان میں آئیں. انہوں نے ویسے قانونی کارروائی سے انکار کر دیا. دیکھیں نا، یہ انکار وجہ آپ کو بتاتا ہوں. بچی والے جو ہوتے ہیں نا، ان پر تو مسائل ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایک بدنامی کا توق گلے میں ڈال لیں. لیکن راستہ تو کسی نے روکنا ہے. کوئی مرد حر صحیح یا خاتون حریت، کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے.
تب یہ راستہ بند ہوگا. صحیح ہے. ہم یہ خودکشی کا اچھا ایک اور بات, ہوں اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کسی ٹیچر نے, کسی انتظامی افسر نے, ہوں آپ کے گائیڈ نے, سپروائزر نے حد سے زیادہ زیادتی کی سختی میں, ہوں دیکھیں ایک متعارف کرایا گیا نیا فارمولہ تعلیم میں کہ مار نہیں پیار پرویز الہی دور میں کرایا گیا. جی. تو آپ نے پیار نہیں مار, یہ جو خودکشی ہے یہ پیار نہیں مار ہے, اس کو فارمولے کو الٹ کیوں کر دیا؟ اب یہ کسی ایک کو ٹیسٹ کیس میں کہوں تینوں. ہاں ایک اور بات, خاتون چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی, بالکل مسٹر جسٹس عالیہ, مس جسٹس جو ہے میڈم جسٹس جی عالیہ نیلم, عالیہ نیلم, ان کو چاہیے کہ وہ تینوں واقعات جو اوپر تلے تعلیمی جی. اداروں میں ان کو یکجا کر لیں, ہوں کلب کر کے اس پہ سو موٹو لیں اور ان کے محرکات دیکھے جائیں. ہوں. اگر کوئی طالب علم ساتھی ذمہ دار ہے جی. تو, اگر ٹیچر, انتظامی افسر, گائیڈ, سپروائزر, جو شخص ذمہ دار ہو, سیمیسٹر سسٹم ہے تو مشکل جی. کوئی نہیں ہے تلاش کرنا, ہوں پہلے سارا ریکارڈ قبضے میں لے لیا جائے. ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کے پیپرز, ڈیٹ شیٹ, انویجیلیٹرز, ہوں ویجیلنس سسٹم, کلاس روم میں سی سی ٹی وی فوٹیجز, جی. ان کے ذریعے ہر چیز کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے اور ذمہ داری کا تعین کر کے اسے مستوجب سزا قرار دیا جائے. ہوں اس کے بعد کوئی نئی خودکشی نہیں ہوگی. صحیح. اور اگر ہم نے اس پہ سرد موری کا مظاہرہ کیا, روایتی غفلت دکھاتے رہے, ہوں تو پھر ایک نئی خودکشی سامنے آ رہی ہے. میں وہ راستہ روکنا چاہتا ہوں. جی. میری خواہش یہ ہے کہ وہ راستہ روکا جائے جس پہ چل کے خودکشی, وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. خودکشی میں آدمی دیوار سے لگ جاتا ہے نا, جی. تو کہ ایک دھکے سے لگتا ہے, نہیں, کئی دھکے کھاتا ہے. بالکل. ان دھکوں کا راستہ کیوں نہیں روکتے ہم؟ اور وہ طالب علم, طالبہ, وہ میرا بچہ, میری بیٹی, بیٹا ہے. آپ بھی یہی سمجھے, صحیح. جج صاحبہ بھی یہی سمجھے, وزیر اعلیٰ صاحبہ بھی یہی سمجھے, یونیورسٹی کے وائس چانسلرز, جی. یونیورسٹی کے ٹیچرز, کالجز کے اساتذہ, کالجز کی انتظامیہ, سب کا یہ فرض ہے کہ یہ مشترکہ جدوجہد, کاوش, شعوری, جی. پورے وثوق کے ساتھ کر کے اس کا کوئی نتیجہ نکالا جائے. اگر نہ نکالا تو پھر کسی نئی خودکشی کے منتظر رہیں آپ. نعیم صاحب, بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ناظرین, یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.